بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه الأرض. رواہ البخاری۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں: لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشتد وجعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض جب بڑھ گیا اور آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہیے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے لوگوں کو نماز پڑھانی شروع کی، فلما دخل فی الصلاۃ، جب وہ نماز میں داخل ہوئے، وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نفسہ خفہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ میں کچھ تازگی محسوس کی، کچھ بہتری محسوس کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں جانے کا منظر یہ ہے کہ آپ دو لوگوں کے سہارے مسجد جا رہے تھے، تخط رجلاہ الارض، اس طرح کہ آپ کے پاؤں زمین پر لگ نہیں رہے تھے، گھسٹ رہے تھے، جس کی وجہ سے زمین پر دو لکیریں بن رہی تھی۔ تخط رجلاہ الارض کا یہ مطلب ہے کہ حضور کے پاؤں زمین پر خط بنا رہے تھے، یعنی زمین پر گویا لکیر لگ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں کی وجہ سے۔ دوستو، آج کے درس میں اس روایت میں ہم نے صرف اسی بات کو سمجھنا ہے اور بار بار اپنے دل سے یہ پوچھنا ہے، یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو نماز کی اس قدر اہمیت ہے کہ اس قدر شدت مرض میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور صورتحال یہ ہے کہ حضور کے پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے ہیں، لگ نہیں رہے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین کے ساتھ رگڑ کھا رہے ہیں کمزوری کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی مسجد جا رہے ہیں، اور ہم 1400 سال بعد کے امتی، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم لوگ نمازوں سے غافل ہیں، سالہ سال، مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں نمازیں پڑھے ہوئے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ جب بھی نماز چھوڑنے کا خیال آئے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے لگتے ہوئے وہ خط، وہ لکیریں نظر آنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر مشکل حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، تو پھر میں اور آپ کس منہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں؟ تو ہم سب کو نمازوں کی بھرپور پابندی کرنی چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔